شادی آپ کی اس دوران ہو چکی تھی یا اس کے بعد ہوئی تھی؟ نہیں، شادی کہیں حد تک میں نے کی اسی وجہ سے تھی کیونکہ جو میرے ہسبینڈ ہیں اب ان سے اس وقت میری بات اصل میں شروع ہوئی، اور وہاں سے ان کے جو بھائی تھے ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا. ہی واز کوائٹ ینگ اور ہاسپٹلائز وہ ہو گئے، اور ڈاکٹرز نے ان کو جواب دے دیا تھا کہ بس آپ ان کی اب دیکھ لیں کہ ڈیڈ باڈی کس نے لے کے جانی ہے پاکستان یہاں سے. تو وہاں پر ان کی بھی لائف میں تھوڑا سا ایک ایسا ٹائم آیا کہ وہ ان کو اصل میں یہ تھا، وہ ہی واز ون آف دوز پیپل جن کو پتہ سب ہوتا ہے بٹ وہ ایک ریبیلیس موڈ میں گئے ہوتے ہیں. تو ان کا وہ چل رہا تھا، ان کو پتہ سب تھا کرنا کیا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، اور قرآن میں کیا لکھا ہے، تفسیر بھی کافی حد تک پتہ تھی، صورتیں کافی حفظ تھی، لیکن وہ اس کو اس وقت امپلیمنٹ خود بھی نہیں کر رہے تھے. تو اسی وجہ سے میری ان سے بات چیت وغیرہ بھی ہو گئی تھی. اور وہ لیکن جب وہ والا انسیڈنٹ ہوا نا تو ان کے اوپر ایک پہلے فیز آیا کہ انہیں ریئلائز ہونا شروع ہوئی چیزیں کہ مجھے تو پتہ ہے نا ریالٹی کہ موت کیسے آنی ہے اور فرشتوں نے کس سال میں آپ کو اٹھانا ہے. تو ہی اسٹارٹیڈ شیئرنگ دیٹ. اور ان کی وجہ سے پھر کچھ اور میرے فیس بک کے تھرو ایسے لوگ دوست بنے جو ریورٹس تھے بیسیکلی، کہ وہ کرسچنس سے مسلمان ہوئے تھے یا اس طرح سے، اور وہ دین کو اسٹڈی کر رہے تھے ان ڈیپتھ. تو انہوں نے بڑی اچھی جو چیز مجھے ان سے سیکھنے کو ملی ہے، اور وہ میں اب آگے بھی اپلائی کرتی ہوں. دے ڈڈ ناٹ جج می، اور انہوں نے میرے اوپر نہ فتوے نہیں لگائے ڈائریکٹلی. ان میں سے ایک لڑکا بھی تھا اور 2 لڑکیاں بھی تھیں. تو وہ میرے فیس بک پہ ایڈ ہو گئے، اور میرے پرسنل فیس بک میرے 2 فیس بک تھے. ٹھیک ہے، ایک فیس بک تھا جو لوگوں کے لیے تھا اور اس میں بس رینڈم پوسٹ کرتی. ایک میں نے اپنے قریبی لوگوں کے لیے بنایا تھا، فرینڈس. تو وہاں پہ میں ہر وقت پوسٹنگ کر رہی ہوں، مذاق بھی کر رہی ہوں، تصویریں لگا رہی ہوں، ویڈیوز. تو ان کو میں نے وہاں ایڈ کیا. تو انہوں نے ایسے نہیں کیا کہ استغفر اللہ سسٹر آپ نے جو ہے تصویر لگائی ہے، آپ تو جو ہے جہنم میں جائیں گی، یو نو آپ گناہ گار ہو اسٹف. نہیں، انہوں نے وہ نہیں کیا. رادر وہ مطلب اگر کوئی اس طرح فنی پکچر میں لگا دیتی تو اس پہ بھی کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا کمنٹ کر دیا، اور اس کے بعد وہ میرے ساتھ کانٹینٹ شیئر کرتے رہتے تھے، اچھی چیزیں شیئر کرتے رہتے تھے. کبھی مجھے کہیں ٹیگ کر دیا، کبھی کوئی نوٹس شیئر کر دیا میرے ساتھ. اور وہاں سے کچھ چیزیں مجھے ریئلائز ہونا شروع ہوئی، پتہ چلنا شروع ہوئی. ایک ان میں سے ایک نوٹ یہ بھی تھا کہ ڈفرینس بٹوین اے ویسٹرن وومن اینڈ اے مسلم وومن. اور مسلم وومن سے مراد ان کی وہ تھی جو حجاب کر رہی ہے، نقاب کر رہی ہے، اور نامحرم سے گفتگو نہیں کر رہی ہے، اس طرح سے گھل مل نہیں رہی ہے، اینڈ آل دیٹ. وہ ڈفرینس جب میں نے پڑھا تو وہ کہیں نہ کہیں میرے لیے ریلیٹیبل تھا، دا ویسٹرن وومن والا. کہ وہ جو اس کی لکھا ہوا تھا کہ وہ جو ہیپی پکچر ہم دکھاتے ہیں نا، فری اینڈ ایزی ہے وہ، لیکن وہ مینٹلی اور ایموشنلی کتنا وہ سفر کرتی ہے، کہ سوسائٹی اس کو کس طرح ٹریٹ کرتی ہے، کیونکہ وہ ایک باؤنڈریز نہیں رکھ رہی ہے. کیونکہ ایک چیز جو ہوئی ہے جو میں نے محسوس کی کہ جو میں نے ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک ٹائم دیکھا. آئی واز بورن ان 87. تو میں نے 90s کا ایک والا ریزروڈ والا پیریڈ دیکھا ہے کہ جہاں نانا دادا چاچو ماموں جو ہیں وہ ایک آپ پہ ریسٹرکشنز رکھتے تھے کہ چاچو آ گئے سر پہ دوپٹہ لو، اور کزنز آ گئے تو زیادہ نہیں ہنسو کھیلو، ان کے ساتھ سائڈ پہ جاؤ. اور شادیوں پہ بھی ایک ڈانٹ پڑ رہی ہوتی تھی آپ کو کہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے، وہاں پہ لڑکے کھڑے، لڑکوں کو باہر نکالو، لڑکے اندر نہیں آئیں گے، یو نو. تو میں نے ایک وہ والا ٹائم دیکھا ہے، اور اس کے بعد اب ایک یہ والا ٹائم دیکھا ہے کہ جہاں جو ہے نا وہ چیزیں اب ڈفرینٹ ہو گئی، بہت ڈفرینٹ ہو گئی. تو یہ مجھے پتا تھا کہ ایک ریزرویشن والی جو لائف میں بھی کہیں نہ کہیں وہ بھی لائف گزار رہی تھی، کہ جہاں میرے اوپر باؤنڈریز تھی کچھ چیزوں کے اوپر، کہ میرے لیے یہ الاؤڈ نہیں. ایون مطلب میرا نکاح ہو گیا تھا، اور ابھی ہم ہنستے ہیں وہی یاد کر کے کبھی کبھی کہ میرا نکاح ہو گیا تھا، and I was not allowed to go alone with my husband for dinner even. وہ ہوتا تھا کہ یہ اس کو ہم ہنستے ہیں کہ ہم کہتے ہیں تمہیں جو نا چوکیدار بنا کے بھیجتے ہوتے تھے. تو میری بہنیں بھائی وغیرہ ان لوگوں کو ہوتا تھا کہ یہ سب تمہارے ساتھ جائیں گے اگر تم لوگ ڈنر پہ بھی جانا ہے. تو ایسا نہیں تھا کہ اچھا جی نکاح ہے تو جائیں مزے سے جہاں مرضی. تو وہ ایک مجھے ریلیٹ کرنا اس لحاظ سے ایزی لگا کہ وہ جو ویسٹرن وومن کا بتایا جا رہا تھا وہ بھی میرے آس پاس موجود تھی. میں دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے جب باؤنڈریز رکھتے ہوئے اگر خواتین نہیں وہ کر رہی ہیں. اینڈ دین میں کہیں نہ کہیں اس مسلم وومن سے بھی ریلیٹ کر پا رہی تھی، کیونکہ آئی ڈیڈ ہیو سم آف دوز باؤنڈریز ان مائی لائف، اور وہ مجھے کیسے بینیفٹ کر رہی تھی. تو یہ ساری چیزیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسیلہ بنتی جا رہی تھی. تو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک چینج آتا جا رہا تھا، ہوتا اللہ کی طرف سے. ہمارا آپ نے یکدم ڈیسیژن لیا تھا یا جو پروجیکٹ چل رہے تھے وہ آپ نے فنش کیے، اور کس طریقے سے مینیج کیا؟ I had to اور ٹو بی آنیسٹ یہ مجھے نہیں پتا تھا اس وقت کہ یہ کرنا ہے، لیکن میں نے کچھ احادیث وغیرہ پڑھی، اس میں محرم نامحرم کا ڈفرینس پتہ چلا، اور اس میں کہ اگر آپ کو نامحرم دیکھ رہا ہے اگر وداؤٹ یور پردہ تو آپ کو بھی گناہ مل رہا ہے.
تو یہ اس چیز کو ریئلائزیشن ہونا نا کہ اچھا مطلب میں دیکھ تو کوئی اور رہا ہے مجھے، لیکن اس کو تو جو گناہ میں لگا میں نے مجھے بھی گناہ ہو رہا ہے، بیکاز میں ایک اس کے لیے ذریعہ بن رہی ہوں اس گناہ کا. تو یہ ریئلائزیشن آنا ذہن میں، اس سے پھر تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہے نا وہ دماغ میں آنا شروع ہو گئی کہ اچھا آئی ہیو ٹو کوئٹ. حجاب نقاب وغیرہ کو اس وقت کچھ بھی نہیں پتہ تھا آگے میں کیا کروں گی یعنی، لیکن ایک چیز جو ڈیسائیڈڈ میرے دماغ میں ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ مجھے چھوڑنا ہے. تو اس میں ہی پھر میرے ہسبینڈ سے، کیونکہ آلریڈی ہی آلسو نیو، تو مجھے ایسا لگا کہ یہ بندہ انڈرسٹینڈ کرے گا، یہ مجھے جج نہیں کرے گا. اور سم ہاؤ کیونکہ ان کی فیملی دے آر پٹھان، تو ان کو بھی یہ پتا تھا کہ میں اگر کسی بالکل ہی اگر ایسی سارا چودھری کو گھر لے آؤں گا تو میری تو گھر سے جو ہے مجھے نکال دیں گے جا کے باہر کے. تو اگر یہ چینج ہو رہی ہے تو ہی واز لائک ہیپی کہ چلو میرے لیے بھی اچھا ہے کہ یہ پہلے سے ہی چینج ہو رہی ہے تو مجھے محنت نہیں کرنی پڑے گی. سو ہی ایگریڈ ٹو دیٹ کہ ٹھیک ہے. تو پہلے نکاح کیا ہم نے، اور پھر میں نے اس نکاح کو ریزن بنایا بیسیکلی، کیونکہ میں نے بیچ میں ایڈٹ ٹرائی سم ٹائمز کہیں نہ کہیں تھوڑی سی بات کر کے کوشش کی لوگوں کو سمجھانے کی کہ کیا ایسے ہے دین میں ہے یا یہ وہ. تو بیک کلیش وہی، کبھی بحث آگے سے بہت زیادہ، یا پھر جو ہے نا وہ جو بڑا ان کا صحیح پوائنٹ ہوتا تھا کہ اگر تمہیں اتنا ہی غلط لگ رہا ہے تو تم جاؤ نا، ہمیں کیوں کہہ رہی ہو. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ بات تو ٹھیک ہے، پہلے میں تو جاؤں گا تو پھر ان کو بتاؤں گی ہاں کہ یہ غلط ہے. تو میں جب وہیں بیٹھ کے کہتی رہوں گی یہ غلط ہے تو وہ تو پھر صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے خود تو جاؤ. سو میں نے اس لیے پھر یہ ڈیسیجن لیا. لیکن مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اگر میں ایون اپنے گھر والوں کو مجھے پتا تھا کہ اگر میں یہ کہوں گی نا کہ مجھے اس لیے چھوڑنا ہے کہ قرآن اور حدیث میں ہے تو وہ ایک عجیب ماحول بنے گا. تو بس میں نے اس چیز کو ریزن بنایا کہ جب میری شادی ہو گئی ہے تو مجھے چھوڑنا ہے، وچ از دیٹ از ایکسیپٹیبل ان آر سوسائٹی ایکچولی. ہاں کہ جی اب شادی ہو رہی تو ہاں شادی ہوگی تو آپ کچھ بھی چھوڑ دیں، آپ کچھ بھی چھوڑ سکتے ہیں. ہاں اور ایون اگر شادی ہوگی شوہر نے کہا تو آپ حجاب بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل گئی آپ حجاب شروع کریں تو کیوں کر رہے ہیں. لیکن اگر شادی ہوگی اور ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے، اس نے کہہ دیا کہ دوپٹہ لے لیں چادر لے لیں جہاں سے، ہاں تو پھر ایکسیپٹیبل. تو سم ہاؤ میں نے، مجھے اللہ تعالیٰ نے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ آئی شوڈ یوز دس. تو بس میں نے اس کو ریزن بنایا. اور جو بھی میرے لاسٹ ریمیننگ پروجیکٹس تھے، سب سے لاسٹ تک تو تیرے پہلو میں اس وقت بھی چل رہا تھا، تو ان کو بتایا کہ بھائی مجھے اس کو ختم کرنا ہے. تو انہوں نے، کیونکہ وہ تو سوپ تھا نا، تو اس کو آن دا گو وہ اسٹوری چینج کرتے رہتے تھے کہ نیکسٹ 6 months یہ اسٹوری ہوگی، پھر یہ ہوگی، پھر یہ ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم ریپلیس کریں آپ کو، بس کیونکہ ان کو لگا کہ نہیں وہ لوگ ایسے کریں گے ویسے کریں گے، تو انہوں نے کہا بس ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو انہوں نے اس کی اسٹوری پوری چینج کر کے اس کو اینڈ کی طرف لے گئے. اور بھی کچھ پروجیکٹس تھے ان کو بھی ایسے کیا. کوئی شاید کوئی ایک پروجیکٹ شاید کوئی ایسا تھا جو کہ وہ سم ٹائمز نا اس وقت کہتے تھے پائلٹ، کہ پائلٹ ریکارڈ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ کرنا ہے کہ نہیں. تو وہ کچھ ایسا ڈرامہ شاید تھا جو وہ میں نے پتہ نہیں کتنے مہینے پہلے اس کی کچھ ریکارڈنگس کرائی ہوئی تھی. وہ اس کے بعد ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا، تو وہ میرے ذہن سے ہی نکل گیا. پھر میں چلی گئی ابو دھابی. تو وہ شاید کافی خفا رہے تھے بہت عرصے تک کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر کے گئی ہیں. لیکن باقی میں نے موسٹلی سب کو بس یہ کہہ دیا تھا کہ آئی ایم گوئنگ تو آئی ہیو ٹو، بیکاز میں ابو دھابی چلی گئی تھی.